شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 62 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 63۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے کل واحد من هذه الافعال الاربعۃ لدوام ثبوت خبر لاسم قبیلہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہم نے کہا تھا تا سے ما زالہ ہے، افعال ناقصہ پڑھ رہے ہیں نا، تا سے ما زالہ ہے، عاشر جو ہے ما بریحہ ہے، اور حادی عشر جو ہے من فکہ ہے، اور ثانی عشر جو ہے ما فتح ہے۔ تو ما زالہ، ما بریحہ، من فکہ اور ما فتح، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کل واحد من هذه الافعال الاربع، ان چاروں افعال میں سے، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے اسم کے لیے، اپنی خبر کے ثبوت کے دوام کے لیے جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے۔ جب سے اس نے یعنی اس اسم نے جب سے کب سے کیا گیا ہے، جب سے اس نے یعنی اسم نے اسے یعنی خبر کو قبول کیا تھا، جب سے اب تک جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی اس کی خبر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، جب سے اس کے اسم نے اس کی خبر کو جو ہے وہ ثابت کیا تھا۔ المختصر یہ کہ آج کی جو عبارت ہے وہ ہے کل واحد من هذه الافعال الاربعۃ لدوام ثبوت خبر لاسمها مستقبلہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ کلو جو ہے یہ تو بن جائے گا مضاف، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب اس کا مضاف الیہ تلاش کریں گے۔ مضاف الیہ تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا واحد نکرہ، اور نکرہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جار مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے اس کو موصوف بنا دیں گے، اور اس کے آگے جو جار مجرور ہے نا اس کو ہم بنا دیں گے صفت، ٹھیک ہے۔ تو کلو مضاف، ٹھیک ہے، واحد جو ہے وہ بن گیا موصوف، من جو ہے حرف جر ہے، ہی جو ہے نا اس کا بن جائے گا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر پہلے یہ بن جائے گا، صفت بننے سے پہلے یہ بن جائے گا مبدل منہ۔ اب اس کا بدل بھی ہوگا یعنی مبدل بھی ہوگا، تو الافعال اس کو ہم موصوف بنا دیں گے، الاربعاتی کو صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ کیا بن جائے گا مبدل، پھر مبدل اپنے مبدل منہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اپنا ثابت اسم فاعل کا، ہاں ثابت اسم فاعل کا، بلکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح سے ہوگا کہ من حرف جر ہے نا، اور پھر جو ہے حاضی یہ بن جائے گا مبدل، ٹھیک ہے، اور الافعال الاربعہ، الافعال موصوف، الاربعاتی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، پھر اس کے بعد مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا بدل، پھر مبدل اپنے مبدل من سے مل کر یہ بن جائے گا من حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق ہوتا ہے، تو اب ہم لوگ اس کو کر دیں گے ثابت اسم فاعل کا ظرف مستقر، پھر ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا واحد موصوف کی صفت، پھر واحد موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا کلو مضاف کا مضاف الیہ، پھر کلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے ذرا سمجھیے گا، ذرا تھوڑی سی جو ہے نا پیچیدہ سی عبارت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ پورا کا پورا غور و فکر کریں گے تو۔ آگے جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ لدوامی ثبوتی خبری اسم مستقبلہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور دوام جو ہے یہ مضاف ہے، اور پھر ثبوت جو ہے نا یہ بھی مضاف ہے، اور خبری جو ہے یہ بھی مضاف ہے، اور ہا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب ہم ایسا کریں گے
کہ پھر آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد لام حرف جر اسمی مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا اپنا لام حرف جر کا مجرور. پھر یہ جو جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو ہم لوگ متعلق کر دیں گے ثبوت کا. تو ثبوت کا ہم لوگ اس کو بنا دیں گے ظرف لغو. ٹھیک ہے. پھر مز جو ہے یہ ہو جائے گا کیا؟ یہ ہو جائے گا اپنا ظرف زمان ہو جائے گا. اور قبیلہ جو ہے یہ ہو جائے گا فعل صیغہ واحد مذکر غائب اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل. ٹھیک ہے. اور ہو ضمیر جو ہے وہ اس کا بن جائے گا مفعول. اور پھر فعل مفعول بھی. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا اور مفعول بھی مل گیا. تو یہ بن جائے گا مز مضاف کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ظرف زمان تو ہے لیکن یہ مضاف ہے. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مفعول فیہ. کس کا؟ ثبوت مصدر کا بن جائے گا مفعول فیہ. تو ثبوت مصدر کا آپ کو کیا کیا مل گیا؟ آپ کو اس کا مضاف الیہ مل گیا وہ اے خبریہا. آپ کو اس کا ظرف لغو مل گیا وہ اے لاسمہا. آپ کو اس کا مفعول فیہ مل گیا وہ اے مسقبیلہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ثبوت مصدر اپنے مضاف الیہ اور اپنے ظرف لغو اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا دوام کا مضاف الیہ. دوام جو لکھا نا دوام کا مضاف الیہ. پھر دوام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لام حرف جر کا بن جائے گا مجرور. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے. تو اب ہم لوگ اس کو ثابتن اسم فاعل کا ظرف مستقر بنا دیں گے. پھر ثابتن اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا. ٹھیک ہے نا. اس کا فاعل پھر یہ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر. اور پھر مبتدا جو ہم نے بنایا تھا نا کل واحد من هذه الافعال الاربعہ اس کو ہم نے مبتدا بنایا تھا. اب ہم پوری کی پوری اس کو خبر بنا دیں گے لدوام ثبوتی خبری الاسمہا مسقبیلہ. یہ اس خبر سے مل کر مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے پارٹ نمبر 63 النوع العاشر کا پارٹ نمبر 63 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.